اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نیاز صاحب ڈائریکٹر IW1، خاور صاحب ڈائریکٹر IW2 اور میں احترام ڈار ڈائریکٹر IW3، ہم سب آپ کو نیب کے اس جو ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ہی میں جن کو آج یہ پے آرڈرز یا چیکس ہم دیں گے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ کہ عید بھی نزدیک ہے تو یہ پیسے جو آپ کو ملیں گے وہ آپ کے صحیح موقع پر آپ کو نیب کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. جیسے بینش نے بتایا ہے، جو کیسز ہمارے پاس آج جن کی ڈسبرسمنٹ ہم کر رہے ہیں ان میں ان کا تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل تفصیل بتاتا چلوں کہ پہلا کیس جو ایکسس گلوبل لمیٹڈ ہے، یہ اسٹاک ایکسچینج کا کیس تھا. اس میں پلی بارگین جو ہے وہ 16 ملین کی ہوئی ہے 33 ملین میں سے، اور یہ ہم اس میں سے 16 ملین جو ہے یہی ہم ڈسبرس کر رہے ہیں 41 لوگوں کو. چیٹنگ پبلک کا لارج کا کیس تھا یہ. اسی طرح دوسرا کیس ماڈل ہاؤسنگ کا کیس ہے. یہ خاصا بڑا ایک سکیم نیب کی تاریخ میں ہے، اور اس میں پہلے بھی کافی حد تک ہم پلی بارگن کر کے لوگوں کو ریمبرس کی جا چکی ہیں اماؤنٹس، اور یہ اسی سلسلے میں اب مزید جو پلی بارگن ہوئی ہیں اس کی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں. اس کیس میں 3 ملزم گرفتار ہوئے تھے اور اس میں ہم 57 ملین ڈسپرس کر رہے ہیں. یہ کیس ہمارے پاس 2017 میں رجسٹرڈ ہوا تھا، اور اس میں جو ملزمان ہیں یہ اکتوبر 2017 میں گرفتار بھی ہو گئے تھے. تو یہ اس میں 562 ملین جو ہے وہ پہلے ہم ڈسپرس کر چکے ہیں 577 افیکٹیز کو. آج یہ 57 ملین 207 لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا. تیسرا کیس یہ بینک آف پنجاب کا فراڈولنٹ لوننگ کا کیس ہے اوکاڑے سے. اس میں 8.245 ملین جو ریکور کیا ہے وہ بینک آف پنجاب کو ہم پے کریں گے. اور یہ اس کے بعد نندی پور پاور پلانٹ جو ہمارا پروجیکٹ ہے سیالکوٹ ڈسکا والا، اس میں ہم نے ریکوری کی ہے. اس میں جو فرنس آئل ہے اس کی امبیزلمنٹ تھی، جو ان کے بڑے کنٹینرز یا ٹرکس ہوتے تھے. تو اس میں ہمارے پاس جو ٹرک کے مالکان اور ڈرائیورز جو ہیں ان سے یہ پلی بارگن کر رہے ہیں. 9 لوگوں سے ہم اس کی پلی بارگن کر چکے ہیں. تو اس طرح یہ کیس آلریڈی چل رہا ہے عدالت میں. تو جیسے جیسے ہمارے پاس پلی بارگن ہوتی جاتی ہیں محکمے کو پیسے ہم دے رہے ہیں. اور اس کے 145 کے قریب جو ٹینکر ہیں وہ مس اپروپریٹ ہوئے تھے فرنس آئل کے. اور پانچواں کیس ہمارے پاس پوسٹ آفس کا ہے. اس میں بھی ہمارے پاس 5.2 ملین کی VRPB بھی ہو چکی ہیں، اور یہ اس کی آخری انسٹالمنٹ ہے. یہ صرف 1.5 لاکھ روپے کی انسٹالمنٹ ہے جو PB کی آخری انسٹالمنٹ آئی ہے وہ ہم پوسٹ آفس کو دیں گے. یہ تھوڑا سا ان کا بریف ہے، لیکن میں جنرل بات یہ کہوں گا کہ ریزنز جو ہیں ہمارے پاس جو نیب کے پاس کیسز آتے ہیں بحیثیت مجموعی ہم دیکھتے ہیں اس کے 2 ہی ریزنز ہیں. یا تو ایک ہمارے پاس جو پبلک ایٹ لارج کے کیسز ہیں وہ تو لوگ فراڈ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس لوگوں کا اپنا ایک لالچ بھی ہے، گریڈ بھی ہے، جو کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں سے ان کو پروفٹ زیادہ ملے، یا ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جاتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی، جن کا کہیں وجود ہی نہیں ہوتا. نہ مالکان کے پاس زمین ہوتی ہے، نہ وہ LDA سے اپرووڈ ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی. اور ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ سستی زمین ہے اور ہمیں قسطوں میں مل رہی ہے، اور ہم لوگ اس میں پیسہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ وہ افیکٹز ہوتے ہیں جو اپنی ساری عمر کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں، کیونکہ گھر بنانا، زمین گھر کے لیے خریدنا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. جو لوگ جو ڈبل شاہ کے کیسز ہیں، اس طرح کے کیسز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ گریڈ آ گیا، لالچ آ گیا. لیکن زمین میں جو لوگ گھر بنانے کے لیے خریدتے ہیں ان کو تھوڑا سا لالچ تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پہلے تسلی کریں. مشتری ہوشیار باش آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بورڈ دیکھا. وہ ان لوگوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک مین جو گیٹ ہوتا ہے، جو ہے انٹرنس ہوتی ہے، وہ بنا لیتے ہیں. بڑی خوبصورت بنائی ہوگی، ساتھ ہی ایک دفتر ہوگا، شیشے کا دفتر ہوگا، اس میں 2-3 سٹاف بٹھائے ہوں گے، فیمیل بٹھا لیتے ہیں جو آپ کو ریسیپشن پہ ڈیٹیلز دیتی ہیں. تو ہم لوگ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ بورڈ بڑا اچھا لگا ہوا ہے، دیکھیں جی اس کا اشتہار بڑا، بار بار اشتہارات آ رہے ہیں اخباروں میں. تو یہ اس طرح ہمارے لوگ اس میں
ان کے جو یہ کارکنان میں آتے ہیں اور اپنے جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے ان کو گنوا دیتے ہیں. ساتھ ہی یہ جو کیسز ہمارے پاس جیسے پوسٹ آفس ہے, نندی پور ہے, بینک آف پنجاب ہے, یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے سسٹم میں فلاز ہیں. ابھی جیسے بینک آف پنجاب میں یہ فراڈولنٹ لوننگ ہے, یہ ابھی بھی ہو رہی ہے, اور یہ کافی عرصے ہارس اسٹیل مل بینک آف پنجاب کا کیس ہم نے آج سے 10 سال پہلے کیا. اس وقت سے لے کے فراڈ اسی طرح کی یہ فراڈ لوننگ سملر ہے. یہ بینک آف پنجاب میں جو ہارس اسٹیل کا کیس تھا اور یہ والا ابھی جو ہے ابھی جس میں پیمنٹ کر رہے ہیں, ملتی جلتی چیزیں ہیں ساری. تو کیا یہ فراڈولنٹ لوننگ ان کی ختم ہو گئی ہے؟ ہمارے جو لوپ ہولز ہیں یہ پلگ ان ابھی بھی نہیں ہو رہے ہیں. سسٹم جو ہے ان کو ابھی امپروو کرنا ہے. نیب کا کام ریکوری کرانا ہے, نیب گائیڈ بھی کرتا ہے, بتاتا بھی ہے ان کو, لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنا, جہاں جہاں پر ایسے چانسز ہیں جو ان لوگوں کو چانس ملتے ہیں, جو لوگ کرپٹ لوگ ہیں, ان کو بند کرنا, امپروو کرنا سسٹم کو, یہ اداروں کی متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ نہیں ہو رہے. ابھی تک بھی ہمارے پاس اسی طرح کے سملر کیسز آ رہے ہیں, ابھی بھی آتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے مثال یہ ابھی ریکور کر کے دیے ہیں, اوکاڈا کے کیس ہیں یہ والا. اور اسی طرح پوسٹ آفس میں آپ یہ کہیں گے کہ جی صرف 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ دے رہے ہیں. اب پوسٹ آفس کو ہمارا اکثر یہ ایک ایس او پی ہوتا ہے کہ ہم بڑی اماؤنٹ کے کیسز کو لیتے ہیں, لیکن پوسٹ آفس کے کیسز بہت چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس کے ہوتے ہیں. ایک پوسٹ آفس چھوٹا سا ڈاکخانہ ہے, اس میں ایک پوسٹ ماسٹر ہے, اس کے نیچے ایک کلرک ہے, وہ دونوں مل کے ایک فراڈ کر رہے ہیں. تو کتنا کرے گا وہ؟ اس کے پاس بڑا بینک نہیں ہے, وہ یہی کرے گا کسی کا اکاؤنٹ سے 10 لاکھ ڈال دیا جو عام کرتے ہیں. تو یا ان کے پاس جو ہمارے پاس کیسز اکثر یہ بھی آتے ہیں جو پہلے ہوتا تھا گاڑیوں کے لائسنس اور اس طرح کے اسلحہ لائسنس وغیرہ وہ کرتے تھے, ان کی رینیول کرتے تھے, تو وہاں پر وہ فراڈ کیا کرتے تھے. تو یہ کیسز چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن سسٹم میں ایسے فلاز ہیں جن کو ضرورت ہے امپروو کرنے کی, ان کو لوپ ان کو پلگ ان کرنے کی. جہاں تک ہمارے دونوں ڈائریکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں, یہ تمام کیسز جب ان کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو ایک ہمیں آپ کو تو ریلیف ملتا ہے, لیکن ایک انٹرنل جو خوشی ہے وہ آئی او کو اور ہمیں بھی ایک ملتی ہے. ہمارا جو نیب ادارہ ہے اس کی پریورٹی یہ ہے, اور ہمارے چیئرمین صاحب جسٹس جاوید اقبال صاحب اور ڈی جی صاحب جو ہیں میجر شہزاد سلیم صاحب, ان کی ہمیں انسٹرکشنز یہ ہیں کہ جہاں بھی پبلک ایٹ لارج انوالو ہو ان کو ریلیف سب سے پہلے دینے کی کوشش کریں. ایک آئی او خوش ہوگا کہ اس کا ایک کیس کنکلوڈ ہوتا ہے, ڈائریکٹر صاحب ہم لوگ خوش ہیں کہ ٹھیک ہے جی میرا ایک کیس جو ہے اس میں خوشی ہوتی ہے. کیا ہے کہ جی کیس سکسیسفل ہو گیا, ملزم کو سزا ہوگی, وہ بے شک 10 سال کے لیے جیل میں چلا گیا, لیکن جو خوشی ریکوری کروا کے متعلقہ متاثرین کو دینے میں آئی او کو ہوتی ہے وہ اس کیس میں خوشی نہیں ہے جو سزا دلوا کے ہے کسی کیس میں, کسی گورنمنٹ کے ادارے میں کسی کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے ہم بینک آف پنجاب کو پیسے دلوا رہے ہیں, اسی طرح یہ پوسٹ آفس کا کیس ہے, اس میں ایک آئی او اپنی سکسیس سمجھتا ہے, ایک ٹیم جو ہے ڈائریکٹر ہیں, پوری ٹیم نیب ہے, وہ ایک پراؤڈ تو ہوتی ہے کہ جی میرا ایک کیس سکسیسفل ہو گیا, لیکن جو دلی خوشی ہے وہ ان میں ہے جو آپ لوگ جن کو ہم پبلک ایٹ لارج کے کیسز ہیں اور افیکٹوز کو, ریئل افیکٹوز کو پیسہ ڈائریکٹلی دیا جاتا ہے. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ ڈبل شاہ کا اسکیم آپ کے سامنے ہے, ڈبل شاہ پیسے ڈبل کرتا تھا, لوگوں نے ڈبل کروایا بھی, لیکن الٹیمیٹلی اس نے کون سا ایسا بزنس ہے جو پیسہ 15 دن میں, پھر 30 دن میں, پھر 45 دن میں ڈبل کرے گا؟ لوگ پیسے دے رہے تھے. جب نیب نے کیس کو پکڑا تو اس وقت بھی لوگ نیب پہ گلا کر رہے تھے کہ جی نیب نے کیوں پکڑ لیا, ہمارے تو پیسے ڈبل ہو رہے تھے, لیکن الٹیمیٹلی اس نے بھاگنا تھا, اس نے کرنا تھا. اسی طرح انویسٹمنٹس آتی ہیں ہمارے پاس کئی اداروں میں کہ آپ انویسٹ کریں, وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہی کا پیسہ ہوتا ہے, آپ سے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں, پہلے مہینے آپ کو 10,000 20,000 روپے دے دیا, اسی میں سے دیتے رہتے ہیں. الٹیمیٹلی اس نے بھاگنا ہے. آپ 2-3-4 دوست اپنے لے کے جائیں گے, اپنے رشتہ داروں کو لے کے جائیں گے, آپ مزید انویسٹمنٹ کرواتے جائیں گے, لیکن وہ جب ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہو جائے گی اور جب ان کا ایک ایسا وقت آ جائے گا جب ان کا پیسہ جو ہے انفلو کم ہوگا اور آؤٹ فلو زیادہ ہو جائے گا, تو پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے پیسے لے کے. تو ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں وہ صرف جو آپ کے شیڈول بینکس ہیں, جو ان کے گورنمنٹ کی طرف سے فکس ریٹس ہیں بینکس کی طرف سے, اسی میں انویسٹ کریں. گاڑیوں کے اسکیم ہمارے پاس آتے ہیں, آن پہ گاڑیاں لیں, اب گاڑی بک بھی نہیں کرواتے اس بندے کو, جا کے آپ شو روم پہ 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے دے کے آ جاتے ہیں کہ جی مہینے میں, وہ کہتے ہیں 3 مہینے بعد وہ کہتا ہے جی میری گاڑی بک ہوگی, وہ گاڑی بھی بک نہیں ہوتی.
پیسے آپ کے پڑے رہتے ہیں, وہ آپ ہی کے پیسے میں سے آپ کو 50,000 روپے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس دفعہ گاڑی آپ کی 50,000 روپے آن پہ بک گئی ہے, ویئرس نہ تو گاڑی ہوتی ہے نہ اس کو کوئی آن ہوتا ہے, وہ آپ ہی کے 20 لاکھ میں سے آپ کو 50,000 روپے ایک مہینہ دیتا ہے, 2 مہینے دیتا ہے, 3-4 مہینے کے بعد الٹیمیٹلی وہ بھاگ جاتا ہے. کئی کیسز ہمارے پاس ہیں, سوزوکی سیالکوٹ موٹرز تھا, کینال موٹرز ہے, گجرانوالا ٹویوٹا موٹرز ہے, اس طرح کے کیسز جو ہیں ہم نے اس میں سکسیزفل کیسز ہیں ہمارے. سوزوکی سیالکوٹ موٹرز میں بھی ہماری سزا ہوئی ہے, اور اسی طرح ٹویوٹا گجرانوالا موٹر جو ہے وہ ہمارا سکسیزفل, دونوں ڈائریکٹرز ہیں, یہ نہیں کہ کیسز ہیں, میں آپ کی اجازت سے کہ وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ کیسز سکسیزفل کیے ہیں. تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو ختم نہیں ہو رہا نیب میں. کرپشن تو ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ختم نہیں ہوگی, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو سسٹمز میں خرابیاں ہیں ان کو امپروو ہونا چاہیے, اور جو لوگوں کو اویئرنیس ہم اتنے عرصے سے دے رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے وقت سوچے, جب تک آپ لوگ انویسٹ نہیں کریں گے فراڈ نہیں ہوگا. انویسٹ کرنا تو سوچ سمجھ کے کریں. تو یہ چند گزارشات آپ لوگوں کے سے میں نے کرنی تھی. اور بارہا ہمارا جو دسمبر میں ہمارا اینٹی کرپشن ویک منایا جاتا ہے, اس میں بھی اویئرنیس ہم بڑی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ میڈیا کا بڑا اچھا ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے, بڑی اچھی ہمارے جو میسیجز ہوتے ہیں, ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ دسمبر کے مہینے میں ہماری سڑکیں جو ہیں وہ سلوگنز کے ساتھ اور اس طرح کے میسیجز کے ساتھ بھری ہوتی ہیں. میڈیا کے ہر پروگرام میں ہمیں کوریج ملتی ہے. بڑا اچھا ہمیں ایک فورم, ایک موقع ہوتا ہے دسمبر کے مہینے میں کہ ہم اپنا میسیج اور لوگوں کو الرٹس سارے کنوے کرتے ہیں. اخباروں میں آتے ہیں, میسیجز آپ کے ٹیلی فون پہ آتے ہیں اس طرح کے. بٹ یہ کیسز پھر بھی نہیں ختم ہو رہے. بار بار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو, آپ اپنے دوستوں کو بتائیں, رشتہ داروں کو بتائیں کہ کیئرفل رہیں. جتنی مرضی ہم لوگ نیب کوششیں کر لے گا, لیکن جو فراڈ کرنے والا ہے وہ ایک نئے سٹائل سے آ جاتا ہے. اس کو پھر وہ اس کو کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک نیا راستہ جو ہے وہ نکال لیتا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں جن کو آج پیمنٹس ہو رہی ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آپ لوگ کیئرفل رہیں گے, اپنے جاننے والوں کو, دوستوں کو بتائیں گے کہ اس طرح کے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا ایسے بزنسز ہیں جو کہ ان اپرووڈ ہیں, ان میں وہ انویسٹ نہ کریں. اور اسی طرح جو ہمارے پاس جو بینکس ہیں یا پوسٹ آفس ہے یا ایسے ادارے ہیں جن میں اس طرح کے فراڈ ہو رہے ہیں, وہ اپنے سسٹمز کو امپروو کریں گے کہ جہاں سے پھر وہ ان کے چانسز ختم ہو جائیں. اور اس کے ساتھ کہ ہمارے جیسے میں نے بتایا چیئرمین صاحب اور ڈی جی صاحب کی جو ایک ہدایات ہیں اس کی آج مزید ہم ایک تکمیل کر رہے ہیں کہ افیکٹیز کو پرائورٹی ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ سزا دلانا مقصد تو ہوتا ہے, لیکن سزا دینے سے آپ لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا. ایک بندے کو اگر 10 سال ہم اندر بھیج دیں, جیل بھیج دیں, تو اس کے جو فائن ریکوری ہے وہ کافی عرصہ لگے گا, میٹر سپریم کورٹ تک جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی پبلک لارج انوالو ہوتی ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ پلی بارگین ہو جائے. پلی بارگین میں ایک چیز میں بتا دوں کہ پلی بارگین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بارگین کو مکا ہے. پلی بارگین لائبلٹی سے کم نہیں ہوتی ہے. لائبلٹی ڈٹرمن بائی نیب, نیب نے اگر ڈٹرمن کیا اس کا 10 کروڑ روپیہ تو وہ 9.5 کروڑ روپیہ بھی نہیں ہوگا. وہ 10 کروڑ روپیہ پورا اس سے لیا جائے گا, لیکن صرف اس کو کیا ہے کہ وہ ملزم سے مجرم تو بن جائے گا لیکن وہ جیل میں نہیں جائے گا جو اس کو 10 سال جیل ہونی ہے. وہ ودن 6 months وہ پورے پیسے پے کرے گا. مقصد کیا ہے کہ ہم چیٹنگ کے پبلک عدالت میں آپ لوگوں کو ریلیف دلوا سکیں. اگر اس کو سزا دلوا دیں, پلی بارگین نیب جو ہمارے این او میں قانون کا ایک حصہ ہے, اگر ہم اس میں پلی بارگین نہ کریں اور ہم لوگ یہ چاہیں کہ نہیں جی اس کو تو ہم نے 10 سال سزا دلوانی ہے, تو وہ کیس چلے گا. پبلک لاج کے کیسز میں وٹنسز, ہر وٹنس نے کورٹ میں جا کے اس نے ریکارڈ ہونا ہوتا ہے. اگر فرض کریں 1000 یا 500 وٹنس ہیں تو کتنے سال لگیں گے کیس کو کنکلوڈ ہوتے ہوئے. پھر سزا ہو گئی, پھر وہ بندہ ہائی کورٹ میں جائے گا, پھر اس کی اپیل سالوں سال چلے گی, پھر وہ بندہ سپریم کورٹ میں جائے گا, پھر اس کی اپیل سالوں سال چلے گی. اگر کنوکشن ہو بھی جاتی ہے تو اس وقت تک جا کے اگر آپ کو پیسے ریکوری, اس کا فائن بھی ہو جائے گا, پھر فائن کی ریکوری جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ کے آج کے پیسے آپ کو 10 سال کے بعد ملیں تو اس کی ویلیو کیا ہوگی. ابھی یہ فرحان چیمہ کیس میں نے ڈیٹ آپ کو اسی لیے بتائی تھی کہ 2017 میں, اکتوبر میں 2017 ختم سمجھیں, اور یہ اس کو اریسٹ کیا تھا, اور یہ تقریباً 2 سال میں آپ کی جو اماؤنٹ ریکور ہو کے آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے. اور یہ ایسا ڈیفیکلٹ کیس ہے فرحان چیمہ کہ یہ ایک کیس میں انوالو نہیں ہے, یہ ایک دفعہ اس نے نہیں کیا, یہ بار بار اس نے ماڈل ہاؤسنگ بھی ہے لیکن اس نے کافی جگہوں پہ سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اس کو 2 دفعہ اریسٹ کیا گیا. پہلے اریسٹ کیا گیا, اس نے پلی بارگین کی, دوبارہ پھر مزید کلیم آ گیا, مزید اس نے اور کیٹیگری میں بھی لوگوں سے پیسے لیے ہوئے تھے, جیسے ریزیڈینشیل ہے, پھر کمرشل میں لیے ہوئے, اس طرح کیٹیگری ڈفرنٹ تھی. وہ دوبارہ انکوائری کر کے دوبارہ اس کو انویسٹ کیا گیا. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ریکوری ہمارے پاس ہو رہی ہیں.
تو روزے بھی ہیں جی، اس کو میں مزید پرولونگ نہیں کرتا، کرونا کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، اور میں مبارک پیش کرتا ہوں دونوں ڈائریکٹرز بھی ہمارے پاس ہیں جن کی جو محنت، ان کی آئی اوز کی محنت، ہمارے تمام ٹیم جو پروسیکیوشن ونگ ہوتی ہے، سب نے مل کر یہ جوائنٹلی کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمیں رہنمائی اور ہدایات ملتی ہیں اوپر سے چیئرمین صاحب کی طرف سے اور ڈی جی صاحب کی طرف سے، وہ سب آج جو ہیں ہماری ایک ان کو کامیابی ملی ہے۔ بہت شکریہ۔